احمد ندیم قاسمی کی کہانی پہاڑوں کی برف۔ میں نے قلم کو کاغذ پر جھکایا ہی تھا کہ آواز آئی، اے بی بی، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، تیرا بچہ جیوے۔ میں نے قلم کو واپس قلمدان میں رکھ دیا۔ اگر اس قلم کی قیمت 40-50 روپے نہ ہوتی تو میں اسے یقیناً پٹخ دیتا۔ صبح سے 12-1 بجے تک کی سوچ بچار کے بعد مجھے مزے کا ایک فقرہ سوچا تھا، مگر بھکارن کی آواز نے اسے یوں نوچ لیا تھا جیسے پھونک مارنے سے چراغ کی لو غائب ہو جاتی ہے۔ کیا بھلا سا فقرہ تھا! میرے افسانے کا یہ پہلا ہی فقرہ قاری کے ذہن کو جکڑ لیتا۔ ملازم مکان کی تیسری منزل میں تھا۔ بھکارن کی آواز اس تک شاید نہ پہنچ سکی تھی، ورنہ میری ہدایت کے مطابق بھکارن کو اس کی طرف سے دفع ہو جانے کا مشورہ فوراً ملتا۔ بھکارن بھی ایک ہی آواز لگا کر شاید چل دی تھی۔ یکایک کھوئے ہوئے فقرے کے چند الفاظ گڈمٹ صورت میں میرے ذہن میں ابھرے۔ ایک جلتی ہوئی دیا سلائی بجھے ہوئے چراغ کی طرف بڑھی۔ اس کا رنگ پہاڑوں کی برف کی طرح صاف تھا، مگر نہیں، میں نے برف میں کوئی اور رنگ بھی ملایا تھا۔ لالۂ صحرائی کا رنگ، شاید شفق، شام کا رنگ، یا ممکن ہے ہے بی بی، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، تیرا بچہ جیوے۔ تو وہ کمبخت ابھی تک وہیں نیچے صدر دروازے میں کھڑی تھی۔ دیا سلائی دھوئیں کی ایک منحنی لکیر چھوڑ کر بجھ گئی اور میں پکارا، بیبیاں گھر میں نہیں ہیں؟ بی بی نہیں تو بابو، تو ہی خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، اے سخی، تیرا بچہ جیوے۔ میں خاموش رہا۔ بھکاریوں سے زبان لڑانا میرا شیوا نہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل بھوک ہوتی ہے، اور مجھے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں سوچ سکا۔ کچھ دیر کے بعد ذہن کی دھند میں حرکت پیدا ہوئی اور افسانے کا ابتدائی فقرہ جیسے آنکھیں ملنے لگا۔ اس کا رنگ پہاڑوں کی برف کی طرح۔ دے دینا سخی، تو ہی دے دینا۔ اب کے بھکارن کی آواز جیسے میرے عین سر پر گونجی۔ میں نے دیکھا تو وہ میرے کمرے کے دروازے میں یوں کھڑی تھی کہ اس کا پورا دھڑ باہر سیڑھی پر تھا۔ مجھے اس کا صرف ایک ہاتھ نظر آیا جس سے اس نے کواڑ کو پکڑ رکھا تھا۔ اس ہاتھ کا رنگ پہاڑوں کی برف کا سا تھا، چمکتا ہوا سفید، مگر اس کے ناخنوں نے مجھے زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی۔ یہ ناخن میل سے ہٹے ہوئے تھے اور کٹے پھٹے دندانہ دار تھے۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے اس کی انگلیوں میں ایک نہایت متوازن حرکت پیدا ہوئی۔ تو یہ ایسی بے فکری بھکارن ہے کہ بھیک ملنے تک کا وقت گزارنے کے لیے کواڑ پر ڈھولک بجانے لگی ہے۔ کیا ایسوں کو بھیک دینا جائز ہے؟ مگر کیا اتنے سفید ہاتھوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دینا جائز ہے؟ لیکن کیا ہر مجبوری جائز ہو سکتی ہے؟ میں نے تکیے کے نیچے سے ایک آنا اٹھایا اور بولا، یہ لے۔ وہ بولی، ادھر پھینک دے بابو۔ نہ جانے مجھے اس بھکارن کے طرز عمل پر غصہ سا کیوں آنے لگا تھا۔ میں نے آنا پھینکنے کے بجائے پٹخ دیا۔ یہ آنا کواڑ پر بچ کر کمرے کے اندر دہلیز سے کوئی 1 گز کے فاصلے پر رکا۔ بھکارن نے سیڑھی پر سے ہی جھک کر ہاتھ بڑھایا۔ یوں اس کے چہرے کا ایک رخ بھی میرے سامنے آ گیا، مگر یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے تیسرے حصے میں ہوا۔ یوں لگا جیسے بجلی سی میرے کمرے میں کوند کر اڑ گئی ہے۔ مجھے دروازے تک پہنچنے میں 2 سیکنڈ لگے ہوں گے، مگر سیڑھیاں خالی تھیں۔ میں پلٹ کر تیزی سے گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ گلی کے نکڑ پر جا رہی تھی، پاؤں سے ننگی تھی۔ میلی سرخ رنگ کی شلوار پر اس نے سیاہ رنگ کی گھیرے دار قمیض پہن رکھی تھی، اور اس کے سر پر اور پیٹھ پر شلوار ہی کے رنگ کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ دوسری گلی میں مڑ گئی۔ بھکارن کے چہرے کی ایک رخی جھلک نے مجھے اپنے افسانے سے ہٹا کر یونانی صنمیات کی دنیا میں لا ڈالا تھا۔ وینس اور سائیکی اور ایفروڈیٹ، ہر اساطیری خاتون کے ساتھ یہ چہرہ مماثل ہو جاتا تھا۔ یہ چہرہ جو صرف ایک رخ سے میرے سامنے آیا تھا اور جتنی دیر میں سامنے کا لفظ بولا جا سکتا ہے غائب ہو گیا تھا۔ اس اڑتے ہوئے ثانیے میں میرے ذہن نے اس چہرے کی کتنی ہی تفصیلیں محفوظ کر لی تھیں۔ پتلی اور بے حد سیاہ بھویں، موٹی اور بے حد سیاہ آنکھیں، لمبی اور بے حد سیاہ پلکیں، ستواں ناک میں نتنوں کا بے حد خفیف ابھار، بے حد سرخ ہونٹ، بے حد نکیلی تھوڑی، بے حد سفید گال، بالکل پہاڑوں کی برف کی طرح۔ پھر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ دراصل یہ سب کچھ اس ذہنی فضا کا نتیجہ تھا جو میں نے اپنے افسانے کا آغاز کرتے ہوئے قائم کر لی تھی۔ انسان بھی کتنا بے اختیار جانور ہے، اس پر خود اپنے ذہن کا جبر کتنا شدید ہوتا ہے، لا حول ولا قوت۔
میں قلم اٹھا کر افسانے کا پہلا کھویا ہوا فقرہ ڈھونڈنے لگا، مگر چراغ کی بجھی ہوئی لو پہلے کسی کو ملی ہے جو مجھے ملتی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں افسانے کا پہلا فقرہ نہ لکھ سکا تو یہی ایک افسانہ کیا، میں کبھی کوئی افسانہ نہیں لکھ سکوں گا۔ جیسے یہی ایک کھوٹی تھی جس پر مجھے اپنے خیالوں کا سارا پشتارا ٹانگنا تھا، اور اب یہ کھوٹی ٹوٹ گئی ہے تو میرا خیال پتھر بن گیا ہے، اور میں پتھروں کے اس بوجھ تلے دوہرا ہوا جا رہا ہوں۔ پھر ردی خریدنے والے نے گلی میں ایک سانس میں کوئی 20 الفاظ کا فقرہ نہایت کراری آواز میں ادا کیا، اور مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ یہ ردی والا پچھلے کئی برس سے ہر روز ایک دو بار اس گلی میں سے گزرتا تھا اور میرے مکان کے سامنے ضرور رکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں، اور ایسے آدمیوں کے ہاں ردی بہت عام مل جاتی ہے۔ میں اس آواز کا عادی تھا، افسانہ لکھتے ہوئے بھی میں نے یہ آواز کئی بار سنی تھی، اور میرے افسانے کی روانی میں اس نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ مگر آج مجھے ردی والے پر اتنا غصہ آیا کہ میں قلم رکھ کر اٹھا، کھڑکی میں سے نہایت قہر آلود نظروں سے دیکھنا چاہا، مگر میری نظر سب سے پہلے گلی کے نکڑ پر پڑی، اور مجھے پہلی بار تجربہ ہوا کہ تصور ٹھوس بھی ہو سکتا ہے۔ بھیکارن دوسری گلی میں مڑ رہی تھی، میں جیسے اس کے تعاقب میں بھاگا۔ میں کتنی گلیوں اور سڑکوں کو طے کرتا ہوا نہ جانے کہاں جا رہا تھا، نہ جانے میں ٹریفک سے کیسے بچا اور چوراہوں کو کیسے پار کیا، نہ جانے میں نے کتنے سگریٹ کب جلائے اور کہاں پھینکے۔ پھر جب میں مال روڈ کے ایک چوک میں ٹریفک سگنل کی سرخ بتی دیکھ کر رکا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیوں بھائی، میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ میں عشق کے سب مرحلوں اور تمام منزلوں سے آگاہ ہوں۔ میں ذرا ذرا سی بات پر رو بھی دیا ہوں اور بڑے بڑے دکھوں کو پی بھی گیا ہوں، مگر مجھے ایسی وحشت کا تجربہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک میلی کچیلی بدبودار اور اجڑ بھکارن کی صرف ایک نیم رخی جھلک نے میرے خون کو کھولاؤ کے نقطے پر پہنچا دیا ہے، اور میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے اگر واپس نہ آ سکوں تو شہر کے بچے مجھ پر پتھراؤ کر دیں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ ہر انسان میں تھوڑا سا جنون ضرور ہوتا ہے؟ مگر میرا یہی جنون کیا کم ہے کہ جب لوگ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو میں افسانہ لکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب میرے احباب شراب پی رہے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان کے لاشعور میں کس قیامت کے رن پڑ رہے ہوں گے۔ مجھے جنون کی اسی مقدار پر قانع رہنا چاہیے۔ میں گھر لوٹ آیا۔ میں نے رات کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے لٹے ہوئے افسانے کا پہلا فقرہ سوچنے میں کاٹا، مگر جہاں پہاڑوں کی برف میرے ذہن میں آئی وہیں بھکارن نے سیڑھی پر سے ہاتھ بڑھا کر آنا اٹھایا، اور کشتے خیال میں یونانی اصنام کے چہروں کی ندیاں امٹ پڑیں۔ میں صبح کو یوں بر وقت اٹھا جیسے رات پوری نیند سویا ہوں، پھر اپنے کمرے میں اس اہتمام سے آ بیٹھا جیسے سورج نکلتے ہی دوپہر ہو گئی ہے اور بھکارن اب آتی ہی ہوگی۔ اس مسئلے پر دیر تک میرے اور میرے ذہن کے درمیان خاصی تلخ بحث ہوتی رہی۔ میں کہتا تھا کہ دیکھو تو میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں تو افسانہ لکھنے بیٹھا ہوں، مگر میرا ذہن کہتا تھا کہ نہیں، تم جھوٹے ہو، تم تو بھکارن کا انتظار کر رہے ہو۔ اس وقت تو میں نے الٹا اپنے ذہن کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا، مگر جب دوپہر کو بھکارن آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اسی کا منتظر ہوں۔ آواز آئی، اے سخی، خدا کی راہ میں ایک آنا دے دے، تیرا بچہ جیوے۔ اور میں نے سوچا کہ کیا کسی شاعر نے کبھی اس سے بہتر شعر بھی کہا ہے؟ عجیب بات ہے کہ نہ تو میں پلنگ پر سے کود کر اٹھا اور نہ میں نے قلم کو قلم دان میں رکھا۔ میں نے بڑے ٹھنڈے انداز میں صرف اتنا کہا، ارے تو آج پھر آ گئی۔ اس پر مجھے لگا جیسے وہ ہنسی ہے، نہایت مختصر مگر نہایت سریلی ہنسی، جیسے چینی کی پیالی کو چینی کی پیالی چھو جائے۔ پھر وہ میرے کمرے کے دروازے پر سے بولی، بابو تیرا بچہ جیوے۔ میں نے دیکھا تو وہ کمرے کے دروازے میں یوں کھڑی تھی کہ اس کا پورا دھڑ باہر سیڑھی پر تھا۔ مجھے صرف اس کا ایک ہاتھ نظر آیا جس سے اس نے کواڑ کو پکڑ رکھا تھا۔ اس ہاتھ کا رنگ پہاڑوں کی برف کا سا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کل سے یہیں کھڑی ہے، وہ ازل سے یہیں کھڑی ہے۔ یکایک میں ڈرا کہ کہیں وہ کواڑ پر ڈھولک نہ بجانے لگے۔ کل میں نے اس کی انگلیوں کی متوازن حرکت سے اپنی شدید حد تک محسوس کی تھی۔ بھیک اتنی بے نیازی سے نہیں مانگی جاتی، بھکارن کو بھیک سامنے آ کر مانگنی چاہیے۔ طوائفوں تک نے اپنے لیے اخلاق کا ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے، بھکارنوں کو کم سے کم بھیک مانگنے کا سلیقہ تو آنا چاہیے۔ سو شاید اس کی بے نیازی کو شکست دینے کے لیے یا گزشتہ 8 پہر کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے
या यूं ही बे इरादा मेरे मुंह से निकला, ले ले जा। ला, वो बोली, अल्लाह तुझे बहुत देवे सखी, अल्लाह तेरा बच्चा जीवे सखी। एकदम वो सारी की सारी अंदर आ गई। मैं अपने हुक्म की इतनी भरपूर तामील के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने एक आना इतनी तेजी से उसकी बेहद गुलाबी हथेली पर गिरा दिया, जैसे वो आने के इंतजार में जरा देर और इसी तरह मेरे सामने खड़ी रही तो मैं खिड़की में से कूद जाऊंगा। मगर वो आना लेकर भी उसी तरह खड़ी रही। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा तो वो शेल्फ पर रखे हुए मिट्टी के एक खिलौने को देख रही थी। मैंने उस एक लम्हे में उसके सरापा का इस नजर से जायजा लिया कि कोई खामी नजर आए तो उसे अपने जहन में से नोच कर फेंकने में आसानी हो। मगर यकायक उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, हिरन है? मैंने कहा, नहीं, हिरनी है। वो बेख्तियार चीनी की प्यालियों से चीनी की प्यालियां बजाती दरवाजे में से निकल गई। मैं तेजी से खिड़की में आया। वो एक आने को बच्चों की तरह उछालती और झपटती हुई जा रही थी। फिर वो दूसरी गली में मुड़ गई। औरत फितरत की निहायत खूबसूरत तख्लीक है, मगर हुस्न तख्लीक की दात का भी एक करीना होता है। नौशगुफ्ता फूल देखकर हमारे एहसासात को एक अंगड़ाई सी आती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। शफक में रंगे हुए बादलों को हम प्यार से देखते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। रात को छत पर गिरती हुई बूंदों की मौसीकी चंद लम्हों के लिए हमें आसमानों से उतरा सा जीना मालूम होती है और फिर हम सो जाते हैं। मैंने खूबसूरत औरतों को भी हमेशा इस करीने से देखा है, हुस्न की तरफ जरा सी ज्यादा तवज्जो दीजिए तो फिर आप किसी और तरफ जरा मुश्किल ही से मुतवज्जे हो सकेंगे। मगर जब कोई हुस्न जबरदस्ती पर उतर आए तो जिंदा रहने की दो ही राहें बाकी रह जाती हैं। या तो हुस्न से नफरत करने लगो और भेड़िए की तरह मार मार कर खाते हुए मर जाओ, या फिर दुनिया के दूसरे तमाम कामों से हाथ खींच लो और समुंदर के साहिल की सी जिंदगी गुजार दो कि वो फकत एक काम करता है। वो समुंदर के मचलते हुए हुस्न के लिए अपना आगोश हर लम्हे खोले रखता है। कभी कभार मौजें उसे चंद सीपियां दे जाती हैं, मगर फिर एक और मौज आती है और उनको भी समेट कर ले जाती है। इसके बावजूद साहिल का आगोश अजल से खुला है और जाहिर है कि इस एक तरफा कारोबार में कोई करीना नहीं है। ये सोचकर कि हुस्न की ये मौज मुझे भी साहिल किसी उफ्ताद की तरफ लिए जा रही है, मुझे अपने आप पर एक बार फिर हंसी आ गई। मुझे तो ये सोचकर क्लेओपेत्रा पर भी हंसी आ जाती है कि उसकी नाक नन्ही सी थी। इतनी बड़ी मलिका इतनी जरा सी नाक के साथ कैसी अजीब लगती होगी। और मैं तो स्पार्टा और ट्रॉय की फौजों पर भी ये सोचकर मुस्कुरा देता हूँ कि जब हेलन की जवानी ढल गई होगी तो उसे देखकर तरफैन अपनी हिमाकत पर कैसे कैसे झींपे होंगे। हंसते हुए मैंने कलम उठाया और यूं लिखने बैठ गया जैसे आज अफसाने का एक पहला फिक्रा ही क्या, आखिरी फिक्रा भी लिख डालूंगा। उसका रंग पहाड़ों की बर्फ की तरह साफ था। उसका रंग उन पहाड़ों की बर्फ की तरह साफ था जिन पर, उसका रंग पहाड़ों की उस बर्फ की तरह साफ था जो, उसका रंग पहाड़ों की बर्फ की तरह इस हद तक साफ था कि। और फिर चीनी की प्यालियों से चीनी की प्यालियां बजने लगी। एक मौज आई और साहिल को अपनी यादों की नमी बख्शकर पलट गई। इतनी गुलाबी, इस कदर गुलाबी, इस हद तक गुलाबी हथेली पर सिर्फ एक आना चमका और मैंने अपने आप को गाली दे दी। कमीना, बड़ा हुस्नकार बनता है। फितरत के शहकार के फैले हुए हाथ की कीमत क्या सिर्फ एक आना है? तोहफ है तुझ पर और तेरी हुस्नकारी पर। दूसरे दिन की दोपहर तक का वक्त मैंने उस मुजरिम की तरह गुजारा जो जुर्म करने के बाद अपने अंदर झांके तो उसका जमीर उस पर थूक दे। इन दिनों तो एक आने में एक चपाती भी नहीं आती, मगर सारे लाहौर में सिर्फ मैं ही तो नहीं हूं जिससे उसने एक आना लिया होगा। न जाने पूरे दिन में उसने कितनों के सामने हाथ फैलाए होंगे। तो क्या जिस तरह वो मेरे पास आई है उसी तरह दूसरों के यहां भी जाती होगी? सारा शहर मुझे अपना दुश्मन नजर आने लगा। अच्छा, तो जहन में निराजियत यूं पैदा होती है। कल रात मेरी किश्ते ख्याल में सिर्फ यूनानी असनाम के चेहरों की नदियां उमटती रही थी, मगर आज रात तो इधर एक चेहरा नमूदार होता, उधर एक शोला सा भड़क उठता, फिर धुआं सा छा जाता, फिर पत्थर से बरसते, फिर ऐसी आवाजें सी आती जैसे कोई शीशे की किरचियां पीस रहा है। मैंने फैसला किया कि कल सारा दिन घर से बाहर रहूंगा। कल किसी डॉक्टर से भी मशवरा करूंगा, कल नमाज भी पढ़ूंगा। मगर सुबह बहुत देर से आंख खुली। नमाज का वक्त निकल चुका था। नहाने और नाश्ता करने में भी खासी देर लगी। ऊपर ही की मंजिल में बैठकर अखबार पढ़ना शुरू किया तो दोपहर तक पढ़ता रहा।
جب ملازم نے آ کر کہا کہ پڑوسی چند منٹ کے لیے اخبار مانگ رہے ہیں تو میں نے وقت دیکھا۔ یکایک کسی چیز نے جیسے میرے اندر اچھل کر مجھے میرے کمرے سے باہر دے مارا اور میں سیڑھیوں پر سے اتنی تیزی سے اترا کہ بچے بھی یوں نہیں اترتے ہوں گے۔ اپنا کمرہ کھول کر میں سیدھا کھڑکی کے پاس گیا اور گلی میں جھانکا۔ 2 بچے سگریٹ کی ڈبیوں سے مکان بنا رہے تھے اور گلی میں سے ایک بڑھیا گزر رہی تھی جو ہوا سے بھرے ہوئے برقعے میں بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ میں پھر کمرے کی طرف لپکا اور ملازم سے پوچھا، کوئی مجھ سے ملنے تو نہیں آیا تھا؟ وہ بولا، آپ سو تو نہیں رہے تھے صاحب، کہ کوئی آتا تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ مزید کریدنے کے لیے مجھے کوئی دوسرا قرینے کا سوال نہ سوچ سکا اور ملازم جیسے اپنے آپ سے کہنے لگا، بس صبح صبح ایک سبزی والا آیا تھا یا اخبار والا، یا پھر ابھی ابھی وہ منگتی آئی تھی۔ مجھے اپنی طرف گھورتا دیکھ کر وہ بولا، کوئی بھی تو نہیں آیا صاحب، کیا آپ نے کسی کو وقت دے رکھا تھا؟ میں جواب دیے بغیر پلٹ آیا تو وہ آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ اتنی غیر اہم تھی کہ اس کے آنے کے باوجود کوئی نہیں آیا تھا۔ کیا فرشتوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آج کے دن کو بھی میری زندگی میں شمار کریں؟ سیڑھیوں پر سے آہستہ آہستہ اترتا ہوا میں گلی میں آیا، پھر دوسری گلی میں سے ہوتا ہوا سڑک پر آیا اور دور دور تک نظریں دوڑائیں کہ شاید وہ کسی راہگیر کا دامن تھامے کھڑی ہو، شاید کسی دکان کے سامنے پڑی ہوئی سڑی ہوئی چیزوں میں سے کوئی کم سڑی ہوئی چیز چن رہی ہو، شاید وہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر اداس کھڑی ہو کہ آج اس کی لگی بندھی آمدنی میں سے ایک آنا کٹ گیا۔ سڑک پر معمول کی زندگی رواں تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور واقعی کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسانوں کے اندر کے طوفان ان کے اندر ہی چلتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر سے اس کا طوفان باہر آ جائے تو کیسی قیامت برپا ہو جائے۔ میں واپس اپنی گلی میں آیا تو بچوں نے سگریٹ کی ڈبیوں سے 5 منزلہ مکان تعمیر کر لیا تھا اور میرے ساتھ والے مکان کے دروازے پر ایک بی بی ردی والے کے ہاتھ اپنی اولاد کی پرانی کاپیاں بیچ رہی تھی اور وہ میرے مکان کی دہلیز پر بیٹھی تھی، تو میری خیرات اس کے لیے اتنی اہم ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بیٹھے بیٹھے ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دے دیا۔ اس کے پاؤں اتنے میلے تھے جیسے وہ غلطی سے کسی دوسرے کے پاؤں لگا کر چلی آئی ہے۔ البتہ آج اس کے ہاتھ دھلے ہوئے تھے اور ناخن کٹے ہوئے تھے۔ آج تو تمہارے ناخن کٹے ہوئے ہیں، میں نے یوں فاتحانہ انداز میں کہا جیسے محض میرے پاس آنے کی تقریب میں اس نے اپنے پیکر میں یہ خاص اصلاح کی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ یوں گود میں چھپا لیے جیسے کہیں سے چرا لائی ہے اور اب پکڑی گئی ہے۔ پھر چینی کی پیالی سے چینی کی پیالی چھو گئی اور میں اوپر لپکا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں نے اسے بلانا چاہا مگر پھر رک گیا، جیسے میرے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو سارے شہر میں گونج جائے گا۔ پھر میں نے اشارتاً اسے اوپر آنے کو کہا اور وہ ادھر آنے لگی، مگر مجھے دروازے میں کھڑا دیکھا تو 2 سیڑھیاں چھوڑ کر رک گئی۔ اس نے بھمیں اٹھا کر اوپر میری طرف دیکھا اور میں یوں ایک طرف ہٹ گیا جیسے نہ ہٹا تو کہیں نیچے ڈوب جاؤں گا۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک اٹھنی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر اٹھنی دیکھ کر کھینچ لیا۔ نہیں بابو، میرے پاس بھان نہیں، تم اٹھنی لے لو، میں نے اس کے بھول پن سے خوش ہو کر کہا۔ پوری؟ اس نے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، تمہارے پاس بھان جو نہیں ہے۔ ایک آنا لینے والی بھکارن کے لیے اٹھنی ایسی ہے جیسے ایک افسانہ نگار کی 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے۔ سو میں نے طے کر لیا کہ اس نے اٹھنی کے لیے ہاتھ پھیلایا تو میں اسے کلائی سے پکڑ لوں گا، اور ظاہر ہے جائز طور سے پکڑوں گا کیونکہ میرے پورے 8 آنے اس کے پاس ہوں گے۔ پھر جب میں اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لوں گا تو میں اس سے کہوں گا، میرے افسانے کا پہلا فقرہ ایک کوندے کی طرح میرے ذہن میں چمکا اور پہاڑوں کی برف پر شفق برس پڑی، مگر قبل اس کے کہ میرا ذہن پورے فقرے کو سنبھالتا میں نے دیکھا کہ وہ جا رہی ہے۔ اٹھنی تو لیتی جاؤ، میں کچھ ایسے لہجے میں بولا جیسے کوئی ننگا عشقیہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ پلٹ کر اور دروازے میں سے جھانک کر بولی، لے تو لی سخی۔ یہ میں نے بہت بعد میں سوچا کہ میرے اٹھنی دکھانے اور اس کے جانے کی 1 صدی میں وہ ایک لمحہ کب وارد ہوا تھا جب میں نے اٹھنی دی تھی، اور جب میں نے یہ سکہ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا تو اس کی کلائی پکڑ لینے کا فیصلہ کیوں یاد نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دم مجھے احساس ہوا کہ میرا کچھ کھو گیا ہے۔ اٹھنی کے علاوہ وہ میرے افسانے کا پہلا فقرہ بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ مجھے صرف اپنا چہرہ دے گئی تھی جو اس کے جانے کے بعد دیر تک دروازے میں سے جھانکتا رہا، پھر وقفے وقفے سے دکھائی دینے لگا، پھر دھندلا گیا۔ 5ویں دن تو وہ بالکل غائب ہو گیا۔
मैंने छठे और सातवें दिन शहर की सब लाइब्रेरियों में यूनानी संग तराशी पर लिखी हुई जखीम किताबें छान मारी, मगर मुझे वीनस, साइकी और एफ्रोडाइट के चेहरों में वो चेहरा नजर न आया जो उन सब से किसी न किसी तफसील में मुख्तलिफ था। शायद भिकारन के नथनों के खफीफ उभार ने उसकी नाक के दोनों तरफ वीनस की नाक के मुकाबले में ज्यादा मुतनासिब कौसें पैदा कर दी थी, या शायद साइकी की गर्दन भिकारन की गर्दन के मुकाबले में कोताह थी और मैली भी, या मुमकिन है एफ्रोडाइट के मुकाबले में भिकारन के होठों के गोशे ज्यादा गहरे, ज्यादा जज्बाती थे। मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। भिकारन का चेहरा अपने मजमूई तासुर की सूरत में मुझे जरूर याद था, मगर जब मैं उसकी सिर्फ आंखों या सिर्फ गालों या सिर्फ होठों के बारे में सोचता तो सारा चेहरा बर्फ की तरह पिघलने लगता। सातवें दिन शाम के करीब मुझ पर यकायक इंकिशाफ हुआ कि मैं निहायत बेमानी जिंदगी गुजार रहा हूं। चेहरे गालिब के शेर नहीं होते कि जब चाहो उठाकर पढ़ लो। ये तो सामने आते हैं और गुजर जाते हैं। चेहरे तो लम्हे हैं, और लम्हे कब वापस आए हैं। तुमने एक चेहरा देखा, माना कि ये बेहद हसीन, बेहद अजीब चेहरा था, लेकिन जैसे ये चेहरा जिसके बारे में तुम सोच तक ना सकते थे कि किसी औरत का ऐसा चेहरा भी होगा, यकायक तुम्हारे सामने आया और गुजर गया। इसी तरह कई और चेहरे आते रहेंगे और गुजरते रहेंगे, और अगर तुम हर चेहरे पर से नजरें हटाना भूल गए तो आखिर एक रोज तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे हमदर्दों ने तुम्हें पागल खाने भिजवा दिया है। हफ्ते में ये पहली रात थी जब मैं सुकून से सोया। जब मैं उठा तो सूरज काफी चढ़ आया था। नाश्ते के बाद मैंने पहला काम यह किया कि अपने अफसाने का पहला फिकरा लिखने बैठ गया। जलती हुई एक दिया सलाई बुझे हुए चिराग की तरफ बढ़ी और पहाड़ों पर बर्फ चमकने लगी। हर तरफ हजारों आईने लग गए जिनमें हजारों सूरज चमक रहे थे। फिर खैरगी के उस तूफान में एक चेहरा उभरा और आवाज आई, हे सखी। मैं पलंग पर से कूद कर उतरा और दरवाजे में से झांका। फिर बिजली किसी तेजी से सीढ़ियां उतरकर गली में पहुंच गया, फिर दूसरी गली में चला गया, फिर सड़क पर आ गया। वहां मामूल की जिंदगी रवा थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वाकई कुछ भी तो नहीं हुआ था। सिर्फ इतनी सी बात हुई कि मोहल्ले के एक तांगे वाले ने मेरे पास आकर हैरत से पूछा, क्यों बाबूजी, खैरियत तो है? आप नंगे पांव क्यों खड़े हैं? तांगे वाले ने मेरे नंगे पांव देख लिए थे, मगर मेरे जहन को जो जख्म जख्म हुआ था, एक तांगे वाला क्या, किसी ने भी न देखा। कोई किसी के जख्म नहीं देखता, शायद इसलिए कि जख्म देखने दिखाने की चीज नहीं है, या शायद इसलिए कि सबके अपने अपने जख्म होते हैं। तो क्या यह जख्म जो मेरे जहन में है किसी और के जहन में भी है? अगर है तो वो कहाँ है कि मैं उसे अपने सीने से लगाकर जरा सा रो लूं। इंसान आखिर जख्मों के इन नातों को क्यों छुपाते फिरते हैं जो जाहिर हों तो सब इंसान प्यार से एक दूसरे को लिपटा लें। तांगे वाले को कोई जवाब दिए बगैर मैं वापस अपने कमरे में आया और बिस्तर पर सर से पांव तक चादर ओढ़कर यूं फैल कर लेट गया जैसे कड़े कोसों का सफर तय करके आ रहा हूं। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने जहन से रुजू किया, मगर उसने भी आंखें बंद कर रखी थीं। सब सो रहे थे। चारों तरफ निहायत डरावना सन्नाटा मुसल्लत था। आज रद्दी वाला भी कहीं मर गया था। मैंने गुनूदगी के आलम में देखा कि भिकारन मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी है और कह रही है, खुदा की राह में एक आना दे दे सखी, तेरा बच्चा जीवे। मैंने चादर नोच कर फेंक दी। वो दरवाजे पर सचमुच खड़ी थी और कह रही थी, खुदा की राह में एक आना दे दे सखी, तेरा बच्चा जीवे। मैं कुछ ऐसे लहजे में बोला जैसे वो बाकायदा मेरे निकाह में है और मैं उससे हर किस्म की जवाब तलबी कर सकता हूँ। तुम इतने दिनों कहाँ थी? मैंने डांट कर पूछा। क्या तुम्हें मालूम है कि आज तुम पूरे एक हफ्ते के बाद मेरे पास आई हो? मेरे लहजे का असर सिर्फ उसकी आंखों पर हुआ जो किसी गुलाबी दवा के हल्के में सजी हुई थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई, वो चमक जो इंतहाई प्यार या इंतहाई गुस्से या इंतहाई डर की हालत में पैदा होती है। बोलो, कहाँ थी तुम? मैं कड़का। मैं यहीं थी बाबू, और कहाँ थी? वो बच्चे की तरह बोली। तो फिर तुम एक हफ्ते तक आई क्यों नहीं? मैंने उसी लहजे में पूछा। और वो बोली, मैं अठन्नी जो ले गई थी सखी, एक आना उस दिन का, बाकी 7 आने 7 दिनों के। आज 8वां दिन था तो आ गई। भिकारन का चेहरा फिरकी की तरह घूमा और एक आन में पहाड़ों की बर्फ तड़ाक तड़ाक करके चटकी और उसके बड़े बड़े चट्टानों के से तोदे चीखते चिंघाड़ते हुए आए और मेरे सर पर टूटने लगे। वहशियों की तरह मैंने बिस्तर पर से तकिया उठाकर दूर फेंक दिया
اور اس کے نیچے 5 5 10 10 روپے کے جتنے بھی نوٹ رکھے تھے انہیں مٹھی میں لے کر بھکارن کی طرف بڑھا۔ اس کی کلائی کو لکڑی کی طرح پکڑ کر میں نے یہ نوٹ اس کی مٹھی میں ٹھوس دیے اور چیخا، ان روپوں میں جتنے بھی آنے ہیں اتنے دنوں سے اگر تم ایک دن بھی پہلے یہاں آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، جا دفع ہو جا۔